جی السلام علیکم ناظرین، دوبارہ آپ کی خدمت میں جو ہیں حاضر ہیں۔ بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے ماہ سیام کے حوالے سے، روزے کی اہمیت کے حوالے سے امام شاہ تمیز صاحب بیان فرما رہے تھے کہ یہ روزہ صرف جو ہے وہ منہ بند کر لینے کا نام نہیں یا کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی نسبت ہے اللہ رب العزت، یعنی ایک اللہ رب العزت کا عکس جو ہے وہ بندے میں دکھائی دیتا ہے اس عبادت کے مرہون منت، کہ جو رب جو ہے وہ کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، وہی وصف جو ہے اس کے بندے کے اندر جو ہے وہ بیدار ہوتے ہیں۔ تو یہ اس عبادت کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میں امام شاہ تمیز صاحب دوبارہ آپ کے اسی ربط کو جوڑنا چاہوں گا کہ وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ کن کن چیزوں سے جو ہے وہ بچنا بھی چاہیے، اور اس میں کیا جو ہیں اس کے رموز و اوقاف کیا ہیں، مناسک کیا ہیں، جس سے روزہ جو ہے مکمل کیا جا سکے اپنے افطار سے لے کر جو ہے یعنی سحری سے لے کر افطار تک۔ مختصراً میں یہ عرض کروں کہ ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا جو باعث ہے، اور ہر وہ کام کیا جائے اور ہر وہ بات کہی جائے جس سے اللہ اور اس کے حضور راضی ہوتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کیمیائے سعادت، اس کے اندر انہوں نے مختلف ابواب اس کتاب کے اندر باندھے ہیں، اور ایک اس کا باب ہے روزے کی حقیقت۔ تو اس کے اندر انہوں نے 3 درجے بتائے ہیں، ایک جو ہے وہ عوام کا ہے، ایک خواص کا ہے، اور ایک خاص الخاص۔ اور وہ جو خاص الخاص ہے وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر ما سوائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور چیز آتی ہی نہیں ہے، اور اگر آ جائے تو اس کو بہت بڑا گناہ تصور کرتے ہیں، یا پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس تقوی کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ صدیقین کا اور انبیاء کا درجہ ہے، لیکن جو ہے خواص کا، اس کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کوئی ہر وہ کام اس سے بالکل آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اور اس کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو محو کر لیں۔ یعنی نماز کا وقت آ گیا ہے تو پہلی فرصت کے اندر، پہلے وقت کے اندر آپ جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مستحب جو نفل ہیں ان کو پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، یعنی ایسے کام کیے جائیں۔ اگر ان کاموں میں اگر آپ مصروف رہیں گے تو پھر ہمیں گناہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور اگر ہم ان کاموں میں مصروف رہیں گے، گناہوں سے ہم دور رہیں گے، تو پھر یقیناً یہ جو حدیث قدسی ہے نا، جو آپ فرما رہے تھے کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، دیکھیں جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہر نیک عمل کا ایک ریوارڈ کا جو سلسلہ ہے وہ 10 سے لے کر 700 تک ہے، لیکن اس کا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اس نے کتنی کوشش کی ہے اس پورے دن کے اندر، دن کے وقت اس نے روزہ رکھا، عبادت کے اندر مصروف رہا، رات کو صلاۃ التراویح کے اندر قرآن پاک کو بھی پڑھا یا سنا، تو وہ قیامت کے دن جب انسان کا جو گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ روزے کا اجر میں یہ دے رہا ہوں کہ تمہیں معافی دے رہا ہوں۔ اور آخری بات میں یہ بھی عرض کروں کہ کل قیامت کے دن، یہ بھی حدیث شریف ہے کہ کل قیامت کے دن جب انسان کو پوچھ ہوگی، اس کے گناہ سامنے رکھے جائیں گے، تو اس وقت ایک طرف سے یہ روزہ جو ہے یہ آئے گا اور یہ بندے کی شفاعت کرے گا، دوسری طرف سے قرآن مجید آئے گا اور یہ بندے کی شفاعت کرے گا، اور روزہ کہے گا کہ یا اللہ اس نے تیری خاطر یہ پورا دن اس نے کھانے اور پینے سے اجتناب کیا ہے۔ قرآن کہے گا کہ رات کے وقت جب اس کو سو جانا چاہیے تھا، تھکاوٹ کے باوجود اس نے یا اللہ تیرے بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن کو سنا یا قرآن کو پڑھا، تو وہ
بھی شفاعت کرے گا، تو یہ دونوں جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے. بے شک روزے کی جو اہمیت ہے یہ دنیا میں بھی نہیں ہے بلکہ آخرت کے اندر بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا اللہ رب العزت. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ نکلے وہ حق و صداقت ہیں. اور جن باتوں سے آپ نے وضاحت کی کہ گالی گلوچ جو ہے اور کسی کو مارنا پیٹنا، یعنی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا میں مفہوم مختصر سا بیان کروں گا کہ آپ کے زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے پاؤں سے، آپ کے کسی بھی یعنی عمل سے جو ہے کسی کو جو ہے ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، دوسرے جو انسان ہے ان کی بقا کا، ان کی جو آزادی کا بھی خیال رکھا جائے، امن کا خیال رکھا جائے. میں پیر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ یہ جو رمضان المبارک کو بڑے خوبصورت انداز میں 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجئے کہ کیا معاملات ہیں اور اس کے کیا فیوز و برکات ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 اشروں میں جو فرمایا گیا کہ پہلا اشرہ رحمت کا ہے، پھر مغفرت کا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا یہ اشرہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اصل میں ذوق عبادت کے لیے فرمایا ہے کہ لوگوں میں عبادت کا شغف پیدا ہو، ذوق پیدا ہو اور یہ عبادت کی طرف رجوع کریں، دنیا داری کو چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے لفظ رمضان پہ ہی آپ غور کر لیں نا، لفظ رمضان پہ ہی آپ غور کریں. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لفظ رمضان کے 5 حرف ہیں، اور دیکھا جائے تو ماہ رمضان میں عبادات بھی 5 قسم کی جاتی ہیں. مثلا نمبر 1 ہے یہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، پہلی عبادت ہے. دوسری نماز تراویح پڑھی جاتی ہے. تیسری تلاوت قرآن کی جاتی ہے. آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے. اور 5ویں عبادت ہے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. یہ 5 عبادات ماہ رمضان میں کی جاتی ہیں. لفظ رمضان کے حرف بھی 5 ہیں، را، میم، ضاد اور الف اور نون. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ اللہ تعالیٰ ان 5 عبادات، روزہ، نماز تراویح، تلاوت قرآن اور آخری عشرے کے اعتکاف اور ساتھ صدقہ فطر کی ادائیگی سے، یہ 5 عبادات کی برکت سے انعام بھی 5 عطا فرماتا ہے. مثلا لفظ رمضان کا پہلا حرف را ہے اور اس سے رحمت خدا مراد ہے. میم سے محبت خدا مراد ہے. ضاد سے زمان خدا مراد ہے. الف سے امان خدا مراد ہے. اور نون سے نور خدا مراد ہے. جو بندہ اس ماہ مقدس کو عبادات میں گزارے، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور شغف کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے عبادات کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے. اور جب وہ 5 عبادات کرنے کے بعد اس ماہ مقدس سے نکلتا ہے، ماہ شوال آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ اپنا نور بھی پیدا فرما دیتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے. یہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں ساری کی ساری. اور یہ 3 حصوں میں تقسیم کر کے یہ رکھا گیا کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ پورا کہہ دیا جائے نا بھئی یہ مہینہ رحمت کا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ پہلے 2 دن 4 دن عبادت کر لی، بس رحمت لے لیا، پورا مہینہ خیر ہے. لیکن یہ پہلے عشرے کو رحمت کا، دوسرے عشرے کو بخشش کا، اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی کا یہ قرار دے کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کے عشروں کی فضیلتیں بیان فرما دی تاکہ عبادت کی طرف لوگوں کا رجوع ہو. یہ واقعی امام صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ روزہ صرف بھوک پیاس اور جنسی تعلقات سے بچنا ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ کا روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا روزہ ہے، آپ کی زبان کا روزہ ہے، آپ کے اعضائے جسمانی کا روزہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس حالت میں بندہ مومن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو پھر جب وہ صبح اٹھتا ہے نا تو اس کا بستر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. سبحان اللہ. جس پانی سے وہ وضو کرتا ہے وہ پانی بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. پاؤں میں جوتا ڈال کے جب چلتا ہے تو وہ جوتا بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. جب وہ کھانا کھاتا ہے، سحری کرتا ہے، تو وہ کھانا بھی، دسترخوان بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. بلکہ اللہ کی جملہ مخلوقات روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں. یہ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں جو پہلے میں نے آپ کو بات گزارش کی وہ حدیث قدسی کے حوالے سے کہ صوم لی وانا اجزا بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور خاص میں ہی اس کا اجر دوں گا اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں. مجھے وہ بات بڑی پسند بھی ہے اور میں شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ محمود و ایاز کی محبت آپس میں یہ بڑی مشہور ہے. تو ایاز عاشق تھا محمود غزنوی کا،
تو محمود نے ایک مرتبہ خزانے کے منہ کھول دیے اور لوگوں کو کہا کہ خزانہ لوٹ لو جتنا لوٹا جاتا ہے، جتنا ضرورت ہے لے لو. تو لوگ خزانے کی طرف لپکے اور اپنی اپنی منشا کے مطابق وہ خزانہ لے رہے تھے. تو ایاز کھڑا محمود کو تکتا رہا. تو محمود نے کہا کہ تجھے نہیں خزانے کی ضرورت. تو ایاز نے کہا مجھے خزانے نہیں خزانے والے کی ضرورت ہے. تو اب ہم جنت کی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں، دوزخ سے آزادی کی دعائیں کرتے رہیں، ہم رزق مانگتے رہیں، اولاد مانگتے رہیں، اس سے بہتر نہیں کہ جس کو اللہ مل جائے پھر یہ ساری نعمتیں اس کی ہو جاتی ہیں، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو یہ امن کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ بندے کا زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے. یہ روزے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمدردی اور غم گساری بھی پیدا ہوتی ہے، امن بھی پیدا ہوتا ہے. میں یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ غالباً کینیڈا کے یا ہالینڈ کے کوئی پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی ہے کہ روزہ جو ہے یہ ہمدردی اور غم گساری سکھاتا ہے اور بھوکوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے اس سے، لہٰذا میں بھی روزہ رکھوں گا. وہ مسلمان تو نہیں ہے تو میرا خیال کرسچن ہے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں جا کے افطاری بھی کی ہے اور روزہ بھی رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ پھر اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. کوئی مذہب روزے سے خالی نہیں ہے. جتنے الہامی مذاہب ہیں حضرت امام صاحب، جتنے الہامی مذاہب ہیں تمام میں باقاعدہ روزہ ہے. عیسائیت میں روزہ ہے، یہودیت میں روزہ ہے، لیکن جیسا پاکیزہ اور متبرک روزہ اسلام کو اللہ نے عطا کیا، مسلمانوں کو عطا کیا، یہ کسی کو نہیں عطا کیا کہ یہاں سحری کھانا بھی عبادت ہے اور افطاری کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ روزے کی برکتیں ہیں ساری کی ساری. روزے دار کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب عبادت ہے، ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت عبادت میں بدل دیتا ہے. اور جس طرح فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے باطن کی پاکیزگی اور باطن کی جو صفائی ہے وہ بھی کرتا ہے. اور جس طرح انسان کے لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے مال کی جو ہے پاکیزگی کے لیے، مال کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے، اسی طرح جان کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزے کی صورت میں. میں امام صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ بڑی فیوز و برکات ہیں قرآن پاک کا نزول اگر دیکھا جائے، اور پھر سب سے بڑی بات جو قیام پاکستان بھی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا، اور بڑی نسبتیں ہیں اس رمضان المبارک کے حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرتے ہوئے جو ہمارے غیر جو مذہب ہیں، غیر مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان سے کیسے روابط ہونے چاہیے، کیسے تعلقات جو ہیں استوار ہونے چاہیے، کیسے زندگی کے معاملات ان کے ساتھ تبدیل ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے یہود اور نصارہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے. ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. یہودیوں نے مدینہ منورہ کے اندر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. ان کی طرف سے شاید کوئی مسئلہ تھا، وہ دیوار والا مسئلہ، یہ لمبی بات ہے، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چل کر کے دیکھیں طائف کے اندر جب یہ بات ذرا ٹاپک سے ہٹ کر ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طائف کے اندر جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہ کفار تھے. انہوں نے حضور کو اذیتیں دیں، پتھر مارے، بچوں کو پتھر دیے تاکہ ان کو مارا جائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لو لہان ہوئے اور آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ خون سے وہ بھر گئے. But the point is here, look at the way Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam treated those people that hated him. These are the people who punished the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who hurt the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But what did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do when the angel came down and said, you know, these are the mountains of Taif, shall we crush him? And Allah is very angry. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, no, I want to forgive them. I want to forgive them. And because انہی میں سے لوگ ہوں گے جو نماز پڑھیں گے، جو اسلام کو قبول کریں گے. But we live in a country جہاں پر لوگ ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں. یہود و نصارہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ اچھے ہیں، تو ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے، especially for us living in this country, we need to be friends. And through this friendship and good characteristics that we achieve in the month of Ramadan, we need to carry this out throughout the year.
And inshallah, when the Christians will look at us, they will accept Islam. They will say, look at this Muslim, subhanallah, mashallah, this Muslim is a very beautiful person. He has great characteristics. And that characteristics should be coming through the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And believe you me, if we carry the characteristics and the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and have that good character, yes, people will just watch us and they would become Muslims. But there is, look, if we follow Islam the way we should be, and if we fast and do what we should be doing and refrain from everything else, وہی جو حدیث شریف حدیث قدسی ہے جو اس کا آخری حصہ ہے کہ جو روزے دار کی جو منہ سے جو بدبو آتی ہے، دیکھیں اگر when your mouth stays dry، جب منہ خشک ہوتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بدبو ہے جو منہ سے آتی ہے، مجھے اس سے کستوری سے زیادہ I love that. Why? Because he is getting close to Allah subhanahu wa ta'ala, and اللہ تعالیٰ اس کو بشارت دے رہا ہے کہ وہ چیز جو عام لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں. جنت کی خوشبو سے قرار دیا گیا ہے جنتیوں کی. میں علامہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ کیا ماہ سیام کے اندر جو ہے عبادات جو ہے، ریاضت جو ہے، صدقہ جو ہے، خیرات جو ہے، یہ معمول صرف جو ہے ایک ماہ رہنا چاہیے مسلمانوں کی زندگی میں؟ کیا اسے جو ہے طوالت نہیں بخشی جانی چاہیے، یا ہم پہ صرف یہی فرض ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے تمام عبادات، تمام جناب جو لوازمات ہے وہ پورے کیے جائیں، اس کے بعد جو ہے اسی طرح معمول کے ساتھ زندگی یعنی گناہوں کے اندر ڈال لی جائے؟ تو کیا اس سے سبق ملتا ہے؟ ویسے تو دیکھیں مسلمان کی پوری زندگی ہی اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اس میں یہ صرف ایک ماہ کے لیے نہیں، لیکن چونکہ اس ماہ مقدس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں کہ نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے. یہ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں زیادہ نیکیاں اس لیے کی جاتی ہیں، صدقہ خیرات اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے. میں نے پڑھا ہے کہ باقاعدہ ایک بندہ تھا، وہ سارا سال ہی عبادت نہیں کرتا تھا، اور جب ماہ رمضان آتا تو وہ نمازیں بھی پوری کرتا اور پچھلی قضا نمازیں بھی پڑھتا، اور اسی حالت میں جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی. اسی طرح جیسے آپ نے پہلا ایک سوال کیا ہے کہ ماہ رمضان میں مختلف ایونٹس ہیں، تہوار ہیں، تو 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی لخت جگر نور نظر، آپ کا یوم وصال تھا، یہ کل ہی گزرا ہے. اور اس طرح 10 رمضان المبارک ہے اسلام کی خاتون اول، اسلام کی خاتون اول جو حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ پاک ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال ہے، فتح مکہ کا دن ہے. اسی طرح 16 رمضان المبارک کو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم وصال ہے. 17 رمضان ہے، یوم بدر ہے. 21 رمضان المبارک مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے. اور یہ 27 رات جو ہے یہ نزول قرآن کی، اور 27 رمضان جو ہے وہ جشن آزادی پاکستان ہے. تو اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں جہاں اور بہت سارے انعامات عطا فرمائے، وہاں ہمیں پاکستان بھی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اعتبار سے بھی مالا مال کیا اور آخرت کے اعتبار سے بھی اہتمام فرمایا. اور حضور سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے جو رحمت ہیں، منبع رحمت ہیں، ان کا میں کمی کوتاہی معافی چاہوں گا کہ ان کا ہی ایک اقوال ہے، حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام، میرا اسم مبارک پڑھا جائے اور وہ مجھ پہ درود و سلام نہ بھیجے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے. یہ حدیث شریف ہے اس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے ممبر مبارک کی پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا اور آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا اور آمین فرمایا، اور پھر تیسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو پھر آمین فرمایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عرض کرتے ہیں آقا پہلے تو کبھی آپ کو ایسے کرتے نہیں دیکھا. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جناب جبریل آئے. جب میں مسجد میں آیا تو جناب جبریل بھی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک بد دعا کرنے لگا ہوں، میں حیران ہوں
کہ جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور حضور کو آمین کہنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ رحمت دو عالم نے ساری زندگی کبھی بد دعا کی نہیں ہے۔ حضور نے دعائیں دی ہیں، کانٹے بچھانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر مجبور کرنے والوں کے لیے بھی حضور نے دعائیں دی ہیں۔ تو جناب جبریل بد دعا کرتے ہیں اور حضور کو آمین کہنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ حضور فرماتے ہیں قدم مبارک رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ تو حضور نے آمین فرمایا، تو وہ بندہ ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جاتا ہے جس کے سامنے حضور کا نام نہ لیا جائے۔ اور اس کو دوسری جانب دیکھیں تو اس طرح بھی ہے کہ جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور وہ انگوٹھے چوم کے محبت میں جھوم کے حضور کی پیار میں انگوٹھے آنکھوں پہ لگا کے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہہ کے درود و سلام پڑھتا ہے، وہ بندہ آباد بھی ہو جاتا ہے، اس کو رحمتیں ملتی ہیں۔ اور دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو جبریل نے جبریل نے کہا کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے اس کے روزے نہ کر سکے۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا کہ زندگی میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بوڑھے والدین کا جو ہے جنت حاصل حق ادا نہ کر سکا۔ ناظرین، یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ ماہ سیام کی جو فیوز و برکات ہیں، جو اہمیت ہے، جو حیثیت ہے، وہ دن رات بھی بیان کی جائے، اگر کتابیں بھی لکھی جائیں، تقریروں کے اندر جو ہے اس کی وضاحت کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو مخفی رکھا ہے، جس کے ثواب کو جو ہے اللہ کی ذات نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے، قرب الہی کے لیے رموز و اقاف جو ہیں، جو مناسک رمضان ہے وہ پورے کیے جائیں تو وہ منزل مقصود ضرور ملتی ہے، جس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام کا یہاں پہ اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اگلے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ، مہربانی۔